रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये नशरियात आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आपको बताते चलें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में उनकी तशरीफ़ आवरी होती है, लोग जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, क्योंकि वो शहर जो कि तारीकियों का शहर था अब वो मदीनतुन नबी बन जाता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर बन जाता है। हर तरफ अमान है, भाईचारा है, लोग जो हैं वो खुश हैं, खुशहाली है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कुफ़ार मक्का से ये बात बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत कि मुसलमान अमन व अमान और सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस्लाम को भी तरवीज मिल रही है, इस्लाम की अशात होती जा रही है, लोग जोग दर जोग जो हैं वो इस दायरा इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मक्के को अपना मरकज़ बनाया, यानी मदीने को अपना मरकज़ बनाया और उसके बाद मदीने की सरज़मीन से ही इस्लाम की अशात का काम शुरू किया। दूसरी जानिब कुफ़ार मक्का तैयारियों में मशगूल हैं कि किसी न किसी तरह से भारी तैयारी के साथ मदीने पे हमला आवर हों और मुसलमानों का ये जो सुकून चैन है इसे गारत करें। लेकिन अल्लाह ताला की जब मदद हासिल हो जाए, यानी 313 मुसलमान बदर के मैदान में मौजूद हैं, लेकिन वो अपने से कहीं बड़े लश्कर के सामने जब खड़े होते हैं और उनसे जंग की जाती है तो दुश्मन के दांत ऐसे इकट्ठे होते हैं कि शायद रहती दुनिया तक दुश्मन ये शिकस्त कभी भूल नहीं सकता। और बेशक इसमें किसी शक की बात नहीं है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत की वजह से मुमकिन हुआ। पर नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे ग़ज़वा बदर और ग़ज़वात का ज़िक्र करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। सबसे पहले खुश आमदीद कहना चाहेंगे क़ारी फैसल चिश्ती को। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने का शरफ़ हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله.
ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا۔ ناظرین، قاری فیصل چشتی نے قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیات 9 اور 10 کی تلاوت فرمائی۔ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب ان نشریات کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور نعت گو شاعر ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو نعت کی محافل ہوتی ہیں، جو مقابلہ نعت خوانی ہوتی ہے، اس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ سر، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے ہم کا حوصلہ، اے خدا بخش دے ہم کا حوصلہ، اے خدا یہ زمین آسمان یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं ग़ज़वात पे, यानी हमने गुज़िश्ता रोज़ बात की थी मीसाक़ मदीना के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर अब मदीना आ चुके हैं। मीसाक़ मदीना के बाद मदीने में एक ऐसा अमन कायम हो गया है कि किसी सूरत कुफ़ार मक्का से ये बर्दाश्त नहीं है कि मुसलमान यानी मुहाजिरीन और अंसार जो हैं वो किस तरह से भाई भाई बनकर मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रवादारी के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि फिर जो है वो मुसलमानों को जंगों का सामना करना पड़ता है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मुसलमानों पे हमेशा जंग मुसल्लत की गई, यानी जब कुफ़ार मक्का का काफ़िला आ जाता है और उसकी तैयारी में ज़ाहिर सी बात है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमराह 313 साथियों के हमराह मैदान बदर में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ग़ज़वात के हवाले से, लेकिन उससे पहले अब अपनी इस ट्रांसमिशन को बाकायदा आगे बढ़ाने से पहले अपने जो मेहमान गिरामी उनका तारुफ़ आपसे कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो उनका ताल्लुक़ सियासत से भी है और साथ साथ हाफिज़ भी हैं और इस्लामिक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं हाफिज़ साहब आपको। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। नहीं, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। हमेशा आपसे एक अच्छी मोहब्बत रही है, ताल्लुक़ रहा है और ये तो मामला भी ऐसा है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन सिद्दीकी साहब। आप इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे और हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद होते हैं। इनको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह ताला फिद्दाल। हाफिज़ साहब, ग़ज़वात की जब बात की जाती है और ज़ाहिर सी बात है आज हम इसलिए भी डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसको वेस्ट में और जो मुखालिफ जो ताकतें हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो एक प्रोपेगेंडा करती हैं कि जी मुसलमानों के हवाले से कि ग़ज़वात और जिहाद और इन चीज़ों में बहुत हैं। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ज़ाहिर है वो तो प्रोपेगेंडा करेंगे। बदकिस्मती से प्रोपेगेंडे के असर में आने वाला एक हमारा जो तबका बाला है ना, वो बहुत है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वो खौफ में रहते हैं और दूसरी बात यह है कि वो अपने स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो हर प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो तौहीन रिसालत के हवाले से हो, चाहे वो ख़त्म नबूवत के हवाले से हो, चाहे वो जिहाद और जो है वो ग़ज़वात के हवाले से हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का मुकर्रमा में दावत का काम किया, जिद्दोजहद की, हर तरह की आजमाइशों और मुश्किलात को बर्दाश्त किया और लोगों की जहन साजी की और ऐसे अफराद कार तैयार किए जो हर तरह के हालात में जो है वो इस काबिल हो सकें कि वो एक बड़ी इस्लामी सोसाइटी को कायम कर सकें। मैंने देखा कि कभी कोई ओजड़ी जो है वो आपके सर मुबारक के ऊपर डाल रहा है, कोई रास्तों में कांटे बिछा रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरबियत की, दावत का काम किया। हाँ, एक बात ज़रूर थी, वो दावत और तरबियत जहन साजी की कर तो रहे थे, लेकिन अव्वल रोज़ से अरब के लोग चूँकि अरबी जानते थे तो इस बात को जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। बेशक। और इस बात से वाकिफ़ थे कि ये सिर्फ़ एक कलमा नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक अक़ीदे के बदले में बस अक़ीदा आपने इख्तियार कर लिया, बल्कि इसके नतीजे में पूरी सोसाइटी बदल जाएगी, पूरा निज़ाम बदल जाएगा। और जो इंसानों की बालादस्ती का निज़ाम है वो अब ख़त्म होने जा रहा है, बल्कि अल्लाह की बालादस्ती, और जो अल्लाह की बालादस्ती को कायम करेगा उसका निज़ाम बनने जा रहा है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो मैं इस वक्त बयान नहीं कर रहा, कि जिससे पता चलता है कि अरब के लोग ये समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि वो बुतों और शिर्क के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बल्कि शिर्क के इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ के जिसमें कुछ लोग इजारादार बने हुए हैं। गोया अल्लाह की हाकमियत हो, बंदों की हाकमियत ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत से पहले बैते अक़बा अव्वल और बैते अक़बा सानी आपने पढ़ा होगा, सर हमने जिक्र भी किया, कर लिया है आपने। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है वो एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के तहत उन लोगों ने कहा कि आप तशरीफ़ लाएं, हम आपको अपना हाकिम भी बनाएंगे, आपको ज़ाहिर आप पर ईमान लेकर आए, नबी बनाया। और हाफिज़ साहब 6 लोग सबसे पहले 6 आए जी, बैते अक़बा से पहले, उसके बाद बैते अक़बा सानिया, यानी मतलब जो हुई 75 लोग जो हैं वो ईमान लाते हैं। और आप देखें कि 72 मर्द हैं, उसमें 3 ख़वातीन हैं और तमाम जो है अपनी जान निसार कर देने की बात कैसा किया कि हम मतलब सब कुछ कुर्बान कर देंगे। यानी हज़रत अब्बास जो है उसमें वो तकरीर फरमाते हुए ये कहते हैं, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे हालांकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हमें इस कदर अजीज़ हैं कि आज तक हमने अपनी जान से ज़्यादा इनकी हिफाजत की है और ये सुर्ख़ स्याह आंधियों से कम नहीं होगा आप लोगों के लिए अगर आप इनको मदीने लेकर जाते हैं। यहाँ ये बात आती है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा दीन चंद
جو ہے وہ ریچولز کا نام ہے، چند عبادات کا نام ہے، یا جو ہے وہ چند رسومات کا نام ہے، اور یا کچھ جو ہے وہ اپنے فیملی لاز کا نام ہے، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ نہیں، ہمارا دین تو بہت سیاسی ہے، ہمارا دین تو پورے نظام کی بات کرتا ہے۔ اور جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنائیں گے تو عبداللہ بن ابی بھی پریشان ہوگا، یہودی بھی پریشان ہوں گے کہ جو اپنا اسلحہ بیچتے ہیں اور اوس اور خزرج کی لڑائیاں کرواتے ہیں، ان کی جو بالادستی کا نظام تھا۔ اور اصل میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے وہ تنگ آ گئے تھے، یار کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا، کیونکہ اس وقت بھی یہودی جو تھے مدینے کے وہ کہا کرتے تھے کہ اب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے جی، اور مطلب وہ چونکہ ان کو کمزور کرنے کے لیے اور آپس میں لڑوانے کے لیے تمام کام کیا گیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ 6 اشخاص جن کی ملاقات ہوئی سب سے پہلے، جو مدینے سے آئے تھے مکہ، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ پھر اس لیے اگلے سال 12 لوگ آتے ہیں سن 1190 میں، اور پھر 1290 میں 75 لوگ آتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کی ذہن سازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، بے شک، کہ جن کی زندگی میں ایک انقلاب آیا تھا، اور وہ بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے نوجوان تھے کہ جو ایک مرتبہ ایک لباس پہنتے تھے تو وہ دوبارہ نہیں کرتے، شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والے تھے۔ اور جب اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، قید کر دیا، باندھ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور وہی مصعب بن عمیر وہاں دعوت کا کام کرتے ہیں، 72 لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، ایک پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں۔ اور پھر یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور جب کپڑا ڈالا جا رہا تھا تو پیر کپڑا ڈالتے تھے، سر کھل جاتا تھا، اور سر پہ کپڑا ڈالتے تھے تو پیر، اور آپ کی پیروں کے اوپر وہ گھاس ڈال کر آپ کی تدفین ہوئی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو یہ وہ نوجوان تھا کہ جو ایک کپڑا پہنتا تھا تو دوبارہ اس کو نہیں زیب تن کرتا تھا، اس نے اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ایسے نوجوان، ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں نا، تو نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ اور نظریہ اور جنت کی طلب کیا چیز ہے، اور اس کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا کیا ہے کہ آج کی چھوٹی زندگی ہے، بڑی نظر آتی ہے، لیکن آج ہم جو قربانی دیں گے انشاءاللہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں کام آئے گی، ابدی زندگی میں یقیناً کام آئے گی۔ بالکل جی۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و قصرا کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر یہ وہ معرکہ ہے، اور اسلام کا ایسا معرکہ کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، اس طرف 313 ہے، دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے تلواریں نہیں ہیں، بلکہ کسی صحابی کے ہاتھ میں جو کتنے شجر کی ٹہنی آ رہی ہے، کسی صحابی کے ہاتھ میں ٹوٹی تلوار آ رہی ہے۔ اور پھر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات، یعنی اگلے دن جو جنگ ہونے والی ہے جنگ بدر، اس سے پہلے جس رات خیمہ گاڑا جاتا ہے اس رات اللہ سے گڑ گڑا کے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ جو تیرے دین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو پھر خوشخبری آئی، کیا خوشخبری آئی؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلاں جو کافر وہ یہاں مرے گا، فلاں مشرک یہاں مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دستے مبارک بلند کیے تو اس قدر بلند کیے تھے کہ چادر مبارک جو ہے وہ گر گئی۔ بالکل، اور ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ بالکل، اور دعا بھی ایسی کی کہ یا اللہ یہ چند مٹھی بھر تیرے نام لیوائیں، اگر یہ نہ رہے آج دن میں تو قیامت تک کوئی نام نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ وہ محبان مصطفیٰ ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنے والے جنہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا، اور پھر یہی ہوا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اپنی قطار اندر۔ بات سی ہے کہ آپ کے اندر وہ ایمانی جذبات ہو، آپ میں وہ قوت ہو کہ دیکھا جائے کہ اگر کسی صحابی کی آنکھ پھوٹی تو رسول خدا کے پاس آ رہا ہے اور کیا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما رہے ہیں۔ اگر کسی کی تلوار ٹوٹ رہی تو اللہ کے رسول ٹہنی دے رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ اللہ پر تھا کہ اگر یہ ٹہنی دی تو تب بھی کافر کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ اور یہی بات تھی کہ وہ 1000 کا لشکر، جہاں پر سواری بھی ہے، جہاں پر سامان بھی ہے، جہاں پر اونٹ بھی ہے، وہاں کھانے بن سب کچھ ہے، لیکن کیا ایمان نہیں۔ اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا حافظ صاحب، ایک سوال آپ سے اور کریں گے پھر بریک کی جانب بھی بڑھیں گے۔ سر، سیاستدانوں میں اسلامی تعلیمات کا رجحان یا اسلامی نالج جو ہے وہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے؟ سر ہم اکثر پروگرامز دیکھتے ہیں، پارلیمنٹس میں لوگ
جا کے جب پوچھ رہے ہوتے ہیں دعائے قنوت پوچھ لیں تو وہ نہیں آتی. یہ تو بہت مشکل ہے, سورہ اخلاص کا معاملہ ہو جاتا ہے. اصل میں بدقسمتی ہے, یہ ملک جو کہ ہم نے بنایا ہی اسلام کے نام پر, اور یعنی اس کی کوئی اور کاز تو نہیں تھی. میں آپ کو بلکہ اس موقع پر ایک واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا. اور ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک اخبار کے مدیر ہیں, وہ تشریف لائے اور ایک شادی کی دعوت دینے کے لیے. انہوں نے بات ہوتی رہی, پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا یار میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا کہ میری اور پاکستان کی عمر ایک ہی ہے, میں 14 اگست 1947 کو پیدا ہوا. ماشاءاللہ. پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم جب قافلہ لے کر آ رہے تھے تو ہمارے بیل گاڑیوں پہ یا کسی چیز پہ جا رہا ہوگا تو آگے ہندو موجود تھے جو مار رہے تھے مسلمانوں کو. تو میں 6 مہینے کا تھا اس وقت جب ہم نے ہجرت کی. اللہ, تو میری ماں, تو لوگوں نے کہا یہ بچہ تو رو رہا ہے, میں رو رہا تھا, مجھے کوئی تکلیف تھی, اور اس میں قافلے میں عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, لڑکیاں بھی تھیں. تو میری ماں نے مجھے اتار دیا کسی ایک جگہ پہ رکھ دیا کہ اگر یہ روئے گا تو میری بچیوں کی عزت جو ہے وہ اور ہماری جانیں سب کی ختم ہو جائیں گی. اور ہم آگے نکل گئے, تو کافی آگے گئے تو مجھے جو ہے وہ پتہ چلا, میرے ماموں نے سوال کیا کہ بھائی وہ بچہ کہاں ہے. تو پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا ہوں کہ ہماری آواز سے کہیں مت. تو دوبارہ گئے پلٹ کے, اور وہ پھر وہ لے کر آئے, بچے کو لے کر آئے. آپ سوچے تو صحیح, یہ پاکستان کیسے بنا ہے. اللہ, بالکل. یہ جو ہجرت کی تھی یہ دولت کے لیے کی تھی, مال کے لیے کی تھی, کسی خطہ زمین اللہ تعالیٰ کے نام کو برقرار رکھنے, اللہ کے نام کو, اپنی نظریے کو, اپنی اسلامی تعلیمات کو, اپنے عقیدے کو, اپنے کلچر تہذیب کو بچانے کے لیے ہم نے کیا. بالکل. اور آج ہم سے ایک آ جائے کہ نہیں یہ پاکستان تو سیکولر ملک ہے, آج ہم سے کہا جائے قائد اعظم سیکولر تھے, تو بھائی وہ ایک دن بھی کہہ دیتے نا یہاں پر اسلام قائم نہیں ہوگا تو ایک آدمی بھی ہجرت نہیں کرتا اور ایک آدمی بھی قربانی نہیں دیتا. واضح بات تھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ کی بنیاد پر بنا ہوا جو ہمارا ملک ہے, تو اس کی تو تعلیم کی بیس لا الہ پہ ہونی چاہیے نا. بنیادی تعلیم ملنی چاہیے ہمارے بچوں کو ہر اسکول میں. یہ نہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں کے لیے تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم ایک نظام بنا رہے ہیں اور قرآن کی تعلیم لازمی ہے, لیکن اسی نظام کے اندر جو ہے وہ 10 نظام چل رہے ہوں جس پر آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, اور آپ کے دائیں بائیں کے لوگ ان پورے نظاموں کو چلانے والے ہوں, تو دو رنگی نہیں چلے گی. تو جو بریڈ یہ تیار ہو رہی ہے, ان کا پورا بود و باش دیکھیں گے, ان کا کلچر, ان کی تہذیب, ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان کی کسی نظریاتی اساس ہے, وہ صرف لوٹ مار اور اپنا نام بڑھانے کے لیے ہیں. بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اس ملک کو اس کے مقصد سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے نظام تعلیم کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. حافظ صاحب آپ سے مزید گفتگو رہے گی. ہمارے ساتھ ناظرین مشہور معروف نعت خواں ثنا خواں شکیل مدنی صاحب موجود ہیں, جن سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی شایان نبی کیسے ادا ہو, ہاتھی ایسا جو صداقت ہو سراپا, مسلم شایان نبی کیسے کوئی مدد